وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید. بے شک پکڑ آپ کے رب کی البتہ بڑی سخت ہے. والعیاذ باللہ. بطش پکڑ. اللہ رب العالمین مالک کائنات ہیں، آسمان و زمین کے مالک ہیں، خالق ہیں، رب ہیں، سب کچھ ہیں. تو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر طاقتور بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین عفو درگزر کرنے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، چونکہ وہ اپنی مخلوق کے لیے ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. لیکن یہ اللہ کا عفو درگزر اور رحمت اس مخلوق کے لیے ہے جو مخلوق اللہ رب العالمین کی عفو درگزر کی طلبگار ہوتی ہے. اللہ کی مخلوق جو اللہ کے عفو درگزر اور اللہ کی رحمت کی طلبگار نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی سزا بھی بڑی سخت ہے. جب وہ غفار اور رحمان اور رحیم ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ العزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، وہ الجبار بھی ہے، وہ پھر المنتقم بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، عزیز ذو انتقام. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت غفور الرحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو جہاں اللہ رب العالمین غفور الرحیم، رحمان رحیم، الغفور الودود ہیں، وہاں اللہ رب العالمین بہت طاقتور بھی ہیں اور انتقام بھی لینے والے ہیں بہت زیادہ. جب پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس عظیم ترین ظلم کا ذکر کیا جو ظالموں نے کمزور لاچار مسلمانوں پر، موحدین پر کیا، کہ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اعلان کیا، ان لوگوں کو انہوں نے خندقیں کھود کھود کر آگ میں جلا دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، قسمیں کھا کر فرمایا کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، یہ ظلم کرنے والے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں عورتوں کو، پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے بھی جلنے کا عذاب ہے، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. جب وہ مسلمانوں کو اتنا سخت عذاب دے رہے ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن مسلمانوں کو انہوں نے
اس عذاب میں مبتلا کیا، ان مسلمانوں کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنت تیار کر رکھی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اب اس آیت کریمہ میں دوبارہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ کر لیتے ہیں، اور کئی دفعہ اللہ فوری پکڑ نہیں کرتے۔ کیوں فوری پکڑ نہیں کرتے؟ میں نے کل اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ اگر اللہ ہر ظلم کی فوری پکڑ کرنا شروع کر دے تو امتحان ختم ہو جائے، دنیا کے اندر سے آزمائش ختم ہو جائے، جو ظلم کرے ساتھ ہی سزا مل جائے تو آئندہ کسی کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر امتحان رکھا ہے، آزمائش رکھی ہے، تو اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ وہ ڈھیل اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آزمائش برقرار رہے، اور وہ ڈھیل اس لیے بھی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے ڈھیل۔ کیا پتہ وہ ظالم جو اس وقت ظلم کر رہا ہے وہ توبہ کر لے، وہ اپنی اصلاح کر لے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان، اکثر بہت سارے کفار مکہ شروع دور میں لمبا عرصہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن پھر بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنے سارے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو طائف والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل دن جو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر سب سے مشکل دن کون سا تھا، آپ نے فرمایا طائف کا دن۔ تو فرشتہ آ گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو دونوں پہاڑوں کو میں پیس کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو ایمان لے آئیں۔ تو بہرحال ایک تو ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی بے انصافی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور ڈھیل کی ایک بڑی وجہ اللہ کا عفو درگزر بھی ہے، اللہ کا تحمل اور برداشت بھی ہے، کئی دفعہ توفیق مل جاتی ہے ایمان کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی کو جو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، کسی کو اس ڈھیل سے مغالطہ نہ ہو جائے کہ اللہ نے ابھی پکڑ نہیں کی تو پھر آگے بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر ابھی پکڑ نہیں کی اور اس بندے نے توبہ بھی نہیں کی تو پھر اللہ کی پکڑ ہو کر رہے گی۔ دنیا میں اگر نہ ہوئی تو آخرت میں ضرور ہوگی، ورنہ دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، فوری نہیں ہوتی، بعد میں ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، دنیا میں بھی کئی دفعہ نظر آتا ہے۔ بدبخت قریش مکہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیفیں دی، کس طرح جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، سب کو، خاص طور پہ وہ لوگ سردار، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں میں تکلیفیں دی، اور جن لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بد دعا کی۔ اللہم علیک بی جہل، آپ نے کئی لوگوں پر نام لے کر بد دعا کی۔ صحابی کہتے ہیں وہ جن لوگوں کا آپ نے نام لے کر بد دعا کی، وہ سارے لوگ ہمیں وہ بدر کے کنویں کے اندر ہمیں نظر آئے، اور کس طرح ان کو اللہ نے عبرت ناک موت دی بدر کے اندر۔ واللہ عالم، جگہ کا تو ذہن میں نہیں ہے۔ تو ابو جہل کس طرح جو ہے وہ عبرت ناک حالت میں جنگ بدر میں بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو بہرحال اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، اور اکثر فوری پکڑ نہیں ہوتی، اس کی وجوہات میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو اللہ نے اس صورت کے اندر یہ ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ جو ظالم ہے اور توبہ نہیں کرتا اس کے لیے اخروی سزا تو ہے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ اور فرما دیا قسم کھا کر قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر یہاں فرما دیا آیت نمبر 12 میں کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی بندہ اس ڈھیل سے یہ نہ سمجھے پکڑ نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ جو انسان بڑا جلد باز ہے، جب فوری پکڑ نہیں ہوتی تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید پکڑ نہیں ہونی، جس کی پکڑ نہیں ہوتی وہ سمجھتے میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ پکڑ نہیں ہو رہی، تو وہ بھی جس کے پاس مال ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
کبھی بھی ظالم بچ نہیں سکتا اللہ سے. ہاں اللہ کے ہاں دیر ہو سکتا ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا. کیسے اللہ کی پکڑ سخت نہ ہو، اللہ کا عذاب کا کوڑا کیسے نہ برسے ان لوگوں پر. اللہ بڑے طاقتور ہیں. انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہ ہے جو ابتدا بھی کرتا ہے اور اعادہ بھی کرے گا. یعنی پہلی دفعہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد بھی وہی پیدا کرے گا. دنیا میں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر سزا نہ ملی تو مرنے کے بعد اسی نے دوبارہ پیدا کر دینا ہے، اور پھر وہاں تو سارے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اس کا نام ہی دار الجزا ہے، اس کا نام ہی یوم الدین ہے. وہ پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. دنیا کے اندر نہ سزا ملی تو آخرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو، چلیں سورہ غافر آیت نمبر 77، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے کفار، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی آیت فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پس یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض وہ جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، یا تو آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دکھا دیں گے. آپ صبر کریں، ان ظالموں کا انجام ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے. او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے. فإلینا یرجعون، اگر آپ فوت بھی ہو گئے، اگر آپ زندگی میں نہ بھی دیکھ سکے، فإلینا یرجعون، لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، وہاں تو حساب ہونا ہی ہے. اس قسم کی آیات قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے. تو یہ مسلمان کا کام ہے موقع پر صبر کرے. موقع پر ڈھیل ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، مسلمان کا کام ہے موقع پر صبر کرے. یا تو مظلوم کی زندگی میں ظالم پر عذاب آ جائے گا اور مظلوم اس کو دیکھ لے گا، اور اگر نہ دیکھ سکے زندگی میں تو آخرت تو ہے ہی، پھر وہ اسی کام کے لیے اللہ نے رکھی ہے. انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. لیکن یہ اللہ کی بخشش، اللہ کی محبت کس سے ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا، جو اللہ کی اس بخشش اور محبت کا طلبگار ہو، جو اللہ کی محبت اور اللہ کی بخشش چاہے اللہ رب العالمین سے، اس کے مطابق عمل کرے. اگر بشری تقاضے کے تحت گناہ بھی ہو جائے پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے. اگر کوئی پلٹ جائے، توبہ کر لے کوئی شخص، اللہ سے پر امید رکھے، تو اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہاں ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے جن لوگوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے نیک لوگوں پر، نیک لوگوں پر اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ اپنے آپ پر زیادتی کرنے والوں پر بھی غفور الرحیم ہے. کب؟ جب وہ توبہ کر لیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اسراف کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت بخشش کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. لیکن یہاں سے مغالطہ ہو جاتا کچھ لوگوں کو، گناہ وہاں سے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اصل میں اللہ کو برداشت نہیں ہے. ایک بندہ گناہ کرتا رہے، اللہ کی پرواہ نہ کرے، اور وہاں سے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ تو خواہشات ہیں، جن خواہشات میں یہودی مبتلا تھے، جس کو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. کچھ ان پڑھ ایسے بھی ہیں کتاب جانتے نہیں ہیں، خواہشات بہت زیادہ ہیں. یہ یہودیوں کے بارے میں، وہاں سے نعوذ باللہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، وہاں سے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں الٹا سیدھا جو منہ میں آیا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اور جو ان کا رویہ ہے وہ ہے. اور وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا بھی تو چند دن. یہ خواہشات، یہ امانی جو ہیں، یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے.
اور آج کل اللہ معاف کرے، آج کل بہت سے مسلمان بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں معاف کرنا تو کس کو معاف کرنا ہے؟ بھئی اگر ایک بندہ اللہ سے معافی مانگے پھر تو وہ اس طرح کی بات کہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ ایک بندہ اللہ سے معافی نہ مانگے، ہر قسم کا گناہ کر رہا ہے، اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، اللہ سے جنگ کر رہا ہے، ہر قسم کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے۔ یہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الودود ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں اس کے لیے جو اس کا طلبگار ہو۔ ورنہ تو اگر ہر ایک کے لیے اللہ غفور الودود ہے تو پھر شیطان کے لیے بھی ہونا چاہیے، پھر یہودیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، پھر عیسائیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے۔ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ظالموں کے لیے بھی ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ سب کے لیے ہیں جو اللہ کی اس عفو درگزر کا طلبگار ہو، توبہ کرنے والا ہو، لیکن جو نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے پھر اللہ کا انتقام، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے، اللہ کو کوئی بندہ کمزور نہ سمجھے، ہلکا نہ لے، اللہ عرش عظیم والا ہے، عرش کا مالک ہے، اور عرش سب سے عظیم مخلوق ہے اس کائنات کی، جس کو اللہ نے کئی مقامات پر عرش عظیم قرار دیا ہے اور کئی مقامات پر عرش کریم قرار دیا ہے، اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور عرش اتنا عظیم ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تو آسمان کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتے، آسمان کتنا بڑا ہے، آسمان کی عرش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ کرسی وہ کتنی عظیم ہے، اللہ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے، اللہ کی کرسی بہت عظیم ہے۔ اور وہ کرسی کتنی عظیم ہے، بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اس کرسی کی عظمت کے سامنے ساتوں آسمانوں کی حیثیت کیا ہے۔ اگر بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا چھلا ہو، بڑے صحرا کے اندر، تو یہ حیثیت اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمانوں کی ہے۔ ساتوں آسمان اتنے چھوٹے ہیں، اتنے ہلکے ہیں کرسی کے سامنے۔ اور بعض احادیث مبارکہ کے مطابق عرش کے سامنے کرسی کی یہ حیثیت ہے، عرش اتنا عظیم ہے، عرش تو اللہ عرش والا ہے، اللہ اتنی عظمت والا ہے، اس عرش کا بھی اللہ رب ہے۔ کرسی اس کو کہتے ہیں، کرسی کو، کرسی جس کے 4 پائے ہوتے ہیں، اور کرسی، ہاں اب اللہ اس کرسی، واللہ عالم ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ عرش سب سے اوپر ہے نا، سب سے اوپر عرش ہے۔ تو بعض حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کرسی اللہ کے قدموں کی جگہ ہے، موضع قدمی الرحمن۔ اب اتنی وضاحت موجود ہے، اس سے زیادہ وضاحت موجود نہیں ہے کرسی کے بارے میں۔ ہاں کرسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کرسی ہے جس کو عربی میں کرسی کہتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، بہت عظیم ہے، آسمان ان کے سامنے بہت ہلکی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہیں عرش کے اوپر نہیں ہے، عرش سب سے اوپر ہے۔ عرش اصل میں ہم فوراً کرسی سے سمجھتے ہیں جیسے کوئی انسان بیٹھتا ہے کرسی پر، اس طرح کرسی ہے۔ ہم نے دیکھیے کسی چیز کو قیاس نہیں کرنا، اللہ کو کسی پر قیاس نہیں کرنا۔ تو بس کرسی کے بارے میں، ایک تو کرسی ہے، وہ علم قدرت نہیں ہے۔ اگر علم میں قدرت ہوتا تو وسع علمہ السماوات والارض ہوتا، یا وسعت قدرتہ السماوات والارض ہوتا۔ تو یہ اس سے قدرت اللہ کی یا اللہ کا علم مراد نہیں ہے، اللہ کے علم اور قدرت کے لیے اور دلائل ہیں۔ کرسی سے مراد کرسی ہے۔ ہاں اب کرسی کے بارے میں سیدنا ابن عباس کا قول موجود ہے، امام کثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے، موضع قدمی الرحمن، اللہ کے قدموں کی جگہ ہے۔ اس سے زیادہ مزید وضاحت ہمارے سامنے نہیں ہے۔
اور اللہ کی سب سے بلند اور سب سے عظیم مخلوق عرش ہے اللہ کا، اور عرش عظیم ہے، اس سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے. اور یہ عرش اللہ اس کا بھی رب ہے، رب العرش الکریم، رب العرش العظیم. اللہ سب سے بڑا بھی ہے، اللہ عرش سے بھی بڑا ہے. اللہ جب خالق ہے عرش کا، تو عرش کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى، تو اللہ عرش والا ہے. اس سے ایک تو اللہ کی عظمت کا پتہ لگا. یہ جو ظالم لوگ ہیں اصحاب الاخدود اور اس قسم کے ظالم لوگ، وہ اس آیت کو مد نظر رکھیں. کوئی کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو جائے، تو اللہ جب پکڑ کرنے پہ کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو عرش والا ہے. اس سے ایک تو اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا پتہ لگا، اور نمبر 2 یہ پتہ لگا اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ عرش والا ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش والا ہے. تو اس سے ان لوگوں کو بھی رد ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے دلائل سے رد ہوتا ہے جو اللہ کو عرش پہ نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ہیں، قرآن کریم کی 7 آیات ہیں جو صراحت سے یہ بیان کرتی ہیں اللہ عرش پہ مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، 7 آیات ہیں. اور بھی کئی آیات ہیں، جیسے یہ ذو العرش اللہ کو فرمایا. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. ہاں عرش پر اللہ کا قبضہ ہے. کئی لوگ یہ تعویل کرتے ہیں، یہ جہمیوں کا قول ہے، یاد رکھیے. جہمیوں کا، اور جو جہمیوں کے جو ہم نوا ہیں، یہ ان کا قول ہے. اہل سنہ والجماعہ کا یہ قول نہیں ہے. جہمی گمراہ قوم تھی تابعین، تبع تابعین کے دور میں جہمی. تو جہمیوں کا عقیدہ ہے. کئی علماء کا قول ہے جو اللہ کو عرش پہ مستوی نہ مانے اور یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ جہمی ہے. وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے نہیں ہو سکتا. بس اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. باقی اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے، دیکھنے سننے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر. اللہ کا گھر کا مطلب اب کوئی بندہ یہ لینا شروع کرتا ہے کہ اللہ اس میں رہتے ہیں، تو کسی چیز کو اس کی عزت کی وجہ سے، بیت اللہ کو عزت کی وجہ سے اللہ کا گھر کہہ دیا. ورنہ اگر ہم نے جو بیت اللہ کا اگر ہم مراد ہم کہ اللہ نے اس کو بیت اللہ کہا ہے تو اللہ اس میں پھر رہتے ہیں، پھر ناقۃ اللہ کا مطلب کیا کریں گے؟ اللہ اس پہ نعوذ باللہ سواری کرتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ ان تفصیلات میں جانا نہیں جو اللہ نے بیان نہیں کی. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں وہ تشریفی ہوتی ہیں. بیت اللہ کو اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے بیت اللہ کہتے ہیں. ناقۃ اللہ اس اونٹنی کو اللہ نے جو اسے مقام دیا اس وجہ سے اسے ناقۃ اللہ کہتے ہیں. جس طرح عباد اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے. اور اس تو فرمایا ذو العرش، یہ عرش والا ہے. جی لیکن میں کہتا ہوں اس قسم کی چیزوں سے ہم کچھ مزید تفصیل میں جا کر کچھ چیزیں اس ساتھ ایڈ کرنا شروع کر دیں تو وہ خود بخود چیزیں اس طرح کر کے مزید. ذو العرش، عرش والا. تو عرش والے سے مراد ایک تو اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت بیان کرنا مقصود ہے، اللہ کی پکڑ، اور یہ بھی کہ اللہ عرش والا ہے، عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق. المجید، بڑا بزرگ ہے. مجید، مجد والا، بزرگی والا. المجید یہاں یہ اللہ کی صفت ہے. ذو العرش، عرش والا، یہ اللہ کی صفت ہے. اور المجید یہ مزید اللہ کی صفت ہے، بڑا ہی بزرگ، بڑا ہی شان والا. اس میں ایک قرات ہے، متواتر قرات ہے، ذو العرش المجیدی. یہاں ہماری قرات میں تو ذو العرش المجیدو ہے. تو جس طرح الغفور اللہ کی ایک الگ عظیم صفت ہے، الودود اللہ کی الگ ایک عظیم صفت ہے، ذو العرش اللہ کی الگ ایک عظیم صفت ہے، اور المجید اللہ کی الگ ایک عظیم صفت ہے. یہ ساری الگ الگ صفات ہیں. اگر المجید پہ پیش پڑے تو یہ اللہ کی صفت ہے، جیسا ذو العرش اللہ کی صفت ہے. لیکن ایک قرات میں جو متواتر ہے ذو العرش المجیدی، تو پھر یہ اللہ کی بجائے عرش کی صفت ہوگی. تو تب کیا معنی ہوگا؟ تب مطلب ہوگا بڑی ہی شان والے عرش والا.
بہت عظمت اور شان کے حامل عرش والا. تو پھر یہ المجید اگر زیر ہو اس پر جس طرح دوسری متواتر قرات میں ہے تو پھر یہ عرش کی صفت ہو جائے گی، عرش مجید والا. جس طرح دیگر آیات میں اللہ نے عرش کو عرش کریم کہا یا عرش کو عرش عظیم کہا، تو پھر اگر یہاں المجید کی دال پہ زیر پڑے تو پھر یہ عرش کی صفت ہو جائے گی عرش مجید. عرش مجید کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑی شان والا عرش. تو اس شان اور عظمت کے حامل عرش والا پھر یہ ایک صفت ہوگی اللہ کی، ذو العرش المجیدی. لیکن اب اگر دال پہ پیش پڑے تو ذو العرش الگ صفت ہے، المجید الگ صفت ہے. اور مجید کا مطلب بڑی بزرگی، بڑی شان والا. اور یہ پھر آگے الگ صفت ہے فعال لما یرید. جو اتنی عظمت والا رب ہو تو پھر کرنے والا ہے جو وہ چاہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. نہ کوئی اللہ کے بالمقابل کھڑا ہو کر اللہ کو روک سکتا ہے، نہ کوئی کسی اور طریقے سے اللہ کو روک سکتا ہے. اللہ جس کا ارادہ کر لے وہ چیز پوری ہو کر رہتی ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں تھے تو شدید بیمار ہو گئے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے طبیب کو دکھایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا جی میں نے دکھایا ہے. یہ حدیث ہے. ابو سفر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی عیادت کر رہے تھے ان کے مرض الموت میں. تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ندعو لک طبیبا ينظر الیک، کیا ہم کسی طبیب کا انتظام نہ کریں جو طبیب آپ کو دیکھے اور آپ کا علاج کرے؟ قال، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا قد نظر الیہ، طبیب مجھے دیکھ چکا ہے. قالوا، تو وہ کہنے لگے فماذا قال لک، تو طبیب نے کیا کہا ہے؟ تو فرمانے لگے اس نے کہا ہے انی فعال لما یرید، اس نے فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. طبیب سے مراد ان کے اللہ رب العالمین تھے. مطلب وہ صدیق نے فرمایا مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے. تو وہ عرض کرنے لگے کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگے اس نے کہا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، میرا فیصلہ چلے گا. تو بہرحال اللہ کا جو فیصلہ ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے، کوئی اللہ کے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہاں اللہ نے فاعل نہیں کہا، کرنے والا ہے جو وہ چاہے. اللہ نے فعال کہا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جو وہ چاہتا ہے پوری طرح کرنے پر قادر ہے. مبالغہ بہت زیادہ کرنے والا اس کو جو چاہے. ایک ہے فاعل لما یرید اور ایک ہے فعال لما یرید. اگر اس کا ترجمہ کریں کہ جو وہ چاہے اس کو کر گزرتا ہے، یہ فاعل کا معنی ہے. فاعل کرنے والا. فعال اس کو اس طرح سمجھیں جیسے ایک ہے غافر معاف کرنے والا، ایک ہے غفار بہت معاف کرنے والا، ایک کاذب جھوٹا اور ایک کذاب. شدت پائی جاتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے نا. تو ایک ہے فاعل کرنے والا اور ایک ہے فعال بہت زیادہ کرنے والا، یعنی پورے طریقے سے کرنے والا جو اللہ چاہے. زور ہے اس کے اندر بہت زیادہ. نہیں افعال یہ فعل کی جمع ہوتی ہے افعال. فعال کا یہ مطلب ہے، مبالغہ فعال کے اندر ہوتا ہے. افعال تو وہ فعل کی جمع افعال ہوگی، عین پہ شد. حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کی بات؟ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون کے لشکر اور ثمود کے، بہت بڑے بڑے لشکر تھے. کیا لشکروں کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ کیا مراد ہے؟ اس سے بھی اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بڑے بڑے لشکر ہوں گے تو اللہ ہمیں سزا نہیں دے سکیں گے. بڑے بڑے لشکر بھی گزر چکے ہیں. اے نبی آپ تک ان کا قصہ پہنچا ہے، ان کی خبریں آپ تک پہنچی ہیں. اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا پتہ ہے آپ کو اس کا؟ پوری صورت کے اندر اللہ کا غضب کا انداز موجود ہے کہ
یہ جو ظلم جس کا یہاں ذکر فرمایا، اللہ فوری اگر پکڑ نہیں بھی ہوئی، کوئی یہ نہ سمجھے اللہ پکڑ نہیں کر سکتا۔ قتل اصحاب الاخدود سے لے کر ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، اور پھر ان بطش ربک لشدید، اور پھر هل اتاک حدیث الجنود، یہ سارا ایک سیاق ہے۔ کیا آپ تک لشکروں کی بات پہنچی ہے؟ جتنا مرضی بڑے لشکر ہو جائے، کروڑوں لوگوں کا لشکر ہو جائے، جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو اللہ کو پھر لاکھوں کروڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لشکروں کی بات پہنچی، فرعون و ثمود، فرعون کے لشکر اور ثمود کے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ تو تکذیب میں ہیں، وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کا ان کے اوپر پورا کنٹرول ہے۔ وہ تعداد میں زیادہ ہوں، ان کے پاس مال ہو، اقتدار ہو، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس آیت کے اندر بھی وہی انداز ہے، واللہ من ورائہم محیط، اللہ لوگوں کے پیچھے سے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کا پورا زور چلتا ہے لوگوں پر، چاہے اللہ فوری پکڑ نہ کرے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے، یہ قرآن جو ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہے، یہ عظمت والا شان والا قرآن ہمیں یہ اللہ کی عظمت بتا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتا رہا ہے ظالم کبھی بچ نہیں سکتا، ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور یہ عظمت والا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مظلوم وہ اللہ کی جنتوں میں ہوگا۔ یہ عظمت والا قرآن ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں موجود ہے، پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو یہ پوری صورت کا پیغام، جو اس قرآن کا پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ظالم ظلم کر کے بچے گا نہیں، جیسے میں نے کل حدیث بیان کی تھی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث قدسی ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم حرام کیا ہے اور تمہارے اوپر بھی ظلم حرام کیا ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ظالم کی سزا کیا ہے اللہ کے ہاں؟ چاہے فوری نہ ملے، مل کر رہے گی، آخرت کی تو مل کر رہے گی، دنیا میں بھی اللہ مظلوم کی زندگی میں ظالم کو عبرت بنا دے، اللہ کی مرضی ہے، اور مظلوم کے لیے جنت ہے اور انعام ہے اگر مومن ہو۔ اچھا، اس صورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مظلوم ہمیشہ مظلوم ہی رہے، مظلوم طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، نہیں۔ اگر تو مظلوم کمزور ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دفاع کروں اپنا، میں جواب دوں، لیکن وہ جواب دے نہیں سکتا، وسائل نہیں ہیں، تعداد کم ہے، پھر تو معذور ہے۔ اگر اس کو قتل کر دیا جائے، اللہ معاف کرے، اگر اس پہ ظلم زیادتی کی جائے، اس کی طرف سے اللہ مددگار ہوں گے۔ دنیا میں اگر اس پہ زیادتی بھی ہو جائے، اللہ اس کے درجات بلند کر دیں گے آخرت میں، اور اللہ آخرت میں بڑے درجات دے دیں گے۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ کمزور ہیں تو وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، وہ ہمیشہ کمزور ہی رہیں، ٹھیک ہے جی ہم کمزور رہتے ہیں، ہمیں جنت مل جائے گی قیامت کے دن، نہیں۔ کمزور ہیں تو کوشش کرنی ہے طاقت حاصل کرنے کی۔ ہاں، اگر طاقت حاصل نہیں ہوتی کوشش کے باوجود تو ایک الگ بات ہے، لیکن طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم جتنی قوت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو، قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹریننگ جہاد کی، لڑائی کی کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن سے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مومن ضعیف ہوتا ہے اور وہ طاقت کا اظہار کر نہیں سکتا، جس طرح مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی حالت تھی۔ اب وہاں حضرت بلال کیسے طاقت کا اظہار کریں، وہاں حضرت عمار بن یاسر ان کا خاندان کیسے طاقت کا اظہار کرے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ تو کمزور ہوتا ہے، جیسے یہ اصحاب الاخدود کی بات تھی، اب یہ کیسے طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کمزور لوگ طاقت حاصل کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں، نہیں، تب طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو ہم سے ہو سکے وہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، سب کچھ ہتھیاروں میں اور طاقت میں نہیں رکھا، اصل چیز ایمان ہے۔
ایمان ہوگا تو ہتھیار نہیں بھی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اور ایمان نہیں ہے تو پھر ہتھیاروں کا اور اس طاقت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تحلو الحياة شوقا إلى